یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست شری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو دن میں 2-3 بار لائیو اپڈیٹ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہا ہے تاکہ موجودہ جنگ جس کی شروعات آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے ساتھ ہوئی ہے، وہ جنگ ہر منٹ، ہر گھنٹے اور زیادہ کمپلیکیٹ اور زیادہ خطرناک ہو رہی ہے۔ اس وقت تک خبریں یہ ہے کہ ایران نے تمام ان ملکوں کے جو عرب ملک ہیں ان پر اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کم از کم 2 ملکوں میں امریکی ایمبیسیوں پر حملہ ہو چکا ہے، کویت میں، سعودی عرب میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم زمینی فوجیں اتار سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پینٹاگن سے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ہتھیار ختم ہو سکتے ہیں، 1 ہفتے بعد ہی ہماری حالت خراب ہو سکتی ہے۔ کیا کچھ ہے، کیسے جنگ آگے بڑھے گی، ایران کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کیا اسی جنگ کو ایران ایک اپارچونٹی سمجھ کے اسرائیل کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ آخر کیا کچھ ہوگا، آگے کیا کچھ ہوگا، اس وقت تک کے کیا حالات ہیں، اس کو جاننے سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں، سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب تک کی جو جنگ ہوئی، اب تک جو پچھلے 3-4 دن میں رہی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ ہے، کتنی بڑی تبدیلی دنیا کی سیاست میں ہونے والی ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اس جنگ نے انٹائر مڈل ایسٹ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، جس کی توقع امریکہ اور اسرائیل نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ ایران نے بار بار یہ کہا ان کو کہ اس پر جنگ تھوپا نہ جائے، کیونکہ وہ اسی لیے انہوں نے، حالانکہ سبوں کو یہ پتا تھا، اگر آپ دیکھیں گے پچھلے ہم نے یہ بھی کہا تھا، وہ ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ بنانا چاہتے اور اس کے لیے وہ بائی ٹائم کر رہی تھی کہ کس طریقے سے وہ اپنا یہ جو مشن کام ہے۔ لیکن امریکہ کے لیے سب سے بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ انہیں لگا کہ آیت اللہ خامنہ ای کے اسیسینیشن کے بعد وہاں پر تبدیلی ہوگی، بجائے اس کے بعد جو سسٹم وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی میں قائم کیا وہ اتنا اسٹرانگ رہا کہ اس کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ حملے تیز ہوئے، تاپڑ توڑ ہوئے، نہ صرف اسرائیل پر ہوئے یا امریکن انسٹالیشن پر ہوئے، جو بھی امریکہ کے الائز اور اتحادی اس علاقے میں ہے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب امریکہ کا پہلا فیلئر یہ ہے کہ لیڈرشپ چینج ہو جائے۔ کل بھی جو امریکہ ٹرمپ نے لیے، لوگوں کو کہتا آپ ٹیک اوور کیجیے، وہ ان کا جو مشن ہے وہ ٹوٹلی فیل ہو۔ جیسے ان کے جو اسیسینیشن سے، شہادت سے انہیں لگ رہا تھا وہاں پر کھلبلی ہوگی، جیسے انہوں نے پروپیگنڈا میں دکھایا، کہیں علاقوں میں ایرانیوں کو سیلیبریٹ کر کے دکھایا، لیکن جب لوگوں کا جمع غفیر ہر جگہ دیکھا گیا تو انہیں لگا اس سے زیادہ کنسولیڈیٹ ہو گئی۔ اور دوسری بات انہیں یہ بھی تھا کہ 2-4 دن میں یہ آج بلوم برگ کی بہت بڑی نیوز ہے، جیسے آپ نے اپنے اس میں کہا تھا کہ امریکہ کو سب سے بڑا جو خدشہ ہے جو انٹرسیپٹرز ہے، وہ جو ایران کے ڈرونز اور میزائل کو وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی تک ابھی آدھا گھنٹے پہلے الجزیرہ نے نیوز دی ہے 25 بلین ڈالرز کے قریب انہوں نے اس پر خرچ کیے۔ اور یہاں کیا ہے، ایران نے ایسی اسٹریٹجی چلائی، انہوں نے فیس کیا جو ان کو، یعنی کہ ان پر جو یہ، لیکن انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دیر چلے تاکہ وہ ایگزاسٹ کریں گے ان کو۔ اور کبھی جو ہے ایک ڈرون لگاتے ہیں، اس کے پیچھے 3 انٹرسیپٹرز چاہے اس کو گرانے کے لیے، جو ایک انٹرسیپٹر کچھ لوگ کہتے ہیں $20,000 سے لے کر $40,000 تک ہے۔
ایک تو یہ ہے. دوسری بات انہیں نہیں لگتا تھا یہ کہ ایران اس اسیسینیشن کے بعد اور اس کے علاوہ جو اس میں جو ڈیفینس منسٹر چیف IRG کے جو چیف ہے اس کے یعنی کہ کلنگ کے بعد وہ ان کو لگ رہا تھا آسانی سے ہم اس کو نہ پھر جو ان کا مشن تھا لیڈرشپ چینج تھا اس کو رضا شاہ پہلوی کے لڑکے کو جس طریقے سے دیکھا گیا اسرائیل کے بازاروں میں گلیوں میں وہ یہودی ٹوپی پہنے ہوئے انہیں لگ رہا تھا وہ بس اس کو لائیں گے جہاز سے اور وہ وہاں پر بڑا جمع رہے گا. وہ ہوا نہیں نہ ہونے والا ہے. ایسے کوئی آثار ہی نہیں نظر آ رہے ہیں. لیکن نقصان یہ ہوا کہ ایک آیت اللہ خمینی جو ہے وہ آرکیٹیکٹ تھے ایرانین ریولوشن کے. بالکل انہوں نے لایا اور آیت اللہ علی خامنائی اس کے گارڈین رہے. بالکل اس وجہ سے جو اس ریولوشن کے پرنسپلز تھے پالیسیز تھے اس کو آبیاری کرنے میں ان کا زبردست رول رہا ہے. انہوں نے ان کے زمانے میں ہی اگر آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو انفلوئنس ہے وہ انہوں نے اپنے ملک تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ ایران کے ملٹری پاور کا جو اثر ہے وہ آپ نے سیریا میں بھی دیکھا، لبنان میں بھی دیکھا، غزہ میں بھی دیکھا، یمن میں بھی دیکھا، ٹو سم ایکسٹینٹ ہم نے دیکھا کہ عراق میں بھی اس کا اثر رہا ہے. وہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ یہ کوشش کر رہے تھے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جس فرم طریقے سے اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے نہ صرف اسٹیبلش کیا بلکہ اس کا ایکسٹینشن کیا وہ ان کو لگ رہا یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اس لیے وہ انہیں ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کئی کوششیں کی گئی حالانکہ ابھی تک وہ ناکام رہے. اچھا شیخ صاحب ذرا میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں. ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی دو چیزیں ہمیں آپ کو اچھی طرح میرے خیال سے یاد ہیں. آپ تو مجھ سے پہلے چیزوں کو دیکھ رہے تھے. تو اس میں ایک تو اس علاقے سے امریکہ باہر نکلے، دوسرے اسرائیل یہاں سے ختم ہو، اس کو اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ یہاں باقی رہے فلسطین کی زمین پر. کیا اس وقت جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے 3 دن ہوئے ہیں جنگ کو، آج چوتھا دن ہے، اس چوتھے دن تک ایران نے اس پورے علاقے میں نہ صرف امریکہ بلکہ فرانس اور UK کے بھی اڈوں پر نشانہ کیا، سائپرس تک. کیا اب ایران اس آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جس طرح سے جنگ لڑ رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے علاقے سے امریکہ کو بھاگنا پڑے گا اور اسرائیل کا خاتمہ نزدیک ہو جائے گا؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا خاتمہ ہوگا، لیکن جو وہ ان کا مشن تھا سبڈو کرنا ایران کو، وہ اس میں تقریباً فیل ہو گئے. آپ دیکھیے بڑے پیمانے پر نہ صرف اسرائیل کی ڈیمیج ہوئی ہے بلکہ جو بھی امریکن الائز ہے گلف میں. ابھی آپ نے کہا 3 جہاز خود ہی وہ کہتے 3 جہاز، کچھ لوگ کہتے 4 جہاز گرے. ان کے جو ہے ایمبیسیز ہے ان کا 27 سال میں پہلی بار امریکہ کا F-15 جہاز گرا ہے، پہلی بار 27 سال میں. تو یہ کویت نے خبر الٹی چلائی کہ صاحب یہ وہاں گر گیا، کوئی فرینڈلی فائر سے ہو گیا. ایران نے اس پہ اعتراض کیا ہے، یعنی مارا ہم نے، اس کو گھما پھر کے بتا رہے ہو کیا وہ کلپنگ دکھائی وہ. اور دوسری بات یہ نہیں ہے صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے آرام کو جو لارجسٹ جو ہے ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، قطر کا جو LNG کا جو پروجیکٹ ہے اس کو نشانہ بنایا، بحرین میں جو نیول بیس ہے اس کو، اور ہر طرف سے ایک ملک، واحد ملک جس کے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں ہے میٹیریل ہیلپ کرنے میں، اس نے ایک کھڑا رہا
یہ اس کی داد دینی پڑے گی، اس کی لیڈرشپ کو، خاص کر جب جو اسپرچول لیڈر کی شہادت کے بعد جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو سنبھالا، وہاں پر پینک نہیں ہونے دیا، لوگوں کو کہا کہ آپ جو نارمل زندگی ہے ایسے چلائیے، اور بڑے بہادری سے اپنی یہ صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اور اگر یہ جنگ 8-10 دن تو خود بخود ہی وہ جو ہے دوسری پارٹی جس میں امریکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی خود بخود سیز فائر کرے گا، یعنی 10 دن جنگ برداشت کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ اچھا سر، اس بیچ میں علی لاریجانی جو اس وقت آیت اللہ خامنہئی کے بعد سب سے اہم شخصیت ہیں، جن کو آیت اللہ خامنہئی نے اپنی زندگی میں ہی بہت سی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں، ان کی حیثیت اس وقت پریزیڈنٹ سے بھی اوپر ہے فیصلہ لینے میں، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں کل۔ نمبر 1، ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 2، امریکہ سے بات نہیں ہوگی۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہاں تک جائے گا؟ نہیں دیکھیں، بات کرنا یہ نہیں کرنا یہ ان کا صحیح ہے۔ بات کس لیے کر رہے تھے؟ یہ ہم کہہ رہے تھے یہ ڈکوس والا تھا سارا کچھ، یہ وہ اس کو ٹائم گین کر رہے تھے تاکہ وہ پریپریشن کر رہے تھے ٹارگٹ کرنے کے لیے ایران کو ٹارگٹ کرے۔ they were buying time for that۔ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا 2 بار وہ جو کہتے ہیں once bitten twice shy، ایک بار امریکہ نے جب پچھلے سال بھی کیا، جب اسرائیل نے حملہ کیا، اس وقت بھی انہوں نے ایران کو انگیز رکھا، اور اب کی بار بھی رکھا، حالانکہ سبوں کو یہ پتا تھا یہ صرف اس کو جو یہ بہانہ بائی ٹائم، کیونکہ وہ اس کے جو قول و فعل میں بہت فرق تھی، اور یہ کیا۔ لیکن اب nobody trusts امریکہ۔ بات چیت کس لیے؟ بات چیت اس کو یہ لگتا ہے وہ صرف کل بھی میں نے ان کا سپیچ سنا، وہ ان کو کہتا ہے آپ سرنڈر کرو، یہ نے اپنے ہوا میں کہتا ہے بات۔ جب سرنڈر کرنا تھا تو پہلے ہی دن ہو جاتا تھی ایسی باتیں جب ان کو لگ رہا ہے ایگزیکٹ۔ اب دیکھیے کل اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آفس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ان کے ان کو لگ رہا تھا جو پچھلے سال جنگ چلی اس کے بعد کسی حد تک انہوں نے ان کو ویکن کیا ہے ایران کو، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، برابر اس سے بھی زیادہ فورسفلی وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ نقصان ان کا بھی ہو رہا ہے، لیکن دس از اے ڈو اور ڈائی بیٹل فار دیم۔ یہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ اس جنگ میں ایران جس طرح سے مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اچھا، میں اب چلنا چاہتا ہوں اس وقت ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز، جہاں سے تقریباً 20 سے 25% تیل نکلتا ہے، پوری دنیا کو جاتا ہے، ان تمام ملکوں سے، کھاڑی کے ملکوں سے، وہ بند ہے۔ باب المندب، ریڈ سی بند ہے، اور تیل کا جو ہے وہ اچھال ہے۔ آخری خبر ایک یہ ہے کہ ابراہم لنکن پر کل ایران نے حملہ کیا، وہ اس نے کھاڑی کا علاقہ چھوڑ کے ہند مہاساگر، انڈین اوشن کی طرف اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا یہ جو اب پوری دنیا کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی ٹرمپ کے اس فیصلے سے؟ کہ آپ نے دیکھا جب سے جنگ شروع ہوا دنیا کے سارے سٹاک ایکسچینجز ہے ان میں منڈی آ گئی۔ کل انڈیا کا جو ہے 1000 پوائنٹ، پاکستان میں 5000 پوائنٹ، داؤ جان جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے، نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں کمی، اور یہ ہے کہ وہ $10 کے قریب وہ کہتے ہیں نہ صرف کروڈ آئل میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کہتا ہے اگر یہ لمبا کھینچے گا اٹ میں ٹچ ایون $90-100 پر بیرل۔ ایک تو یہ ہے، کے علاوہ ایل این جی سپلائی بند ہو گئی جو قطر کا مین سپلائر تھا۔ اب میں کل کوئی ایک اسیسمنٹ جو اس کا نیچرل گیس اور کروڈ آئل کے بارے میں، وہ کہتا ہے اس سے جو جیسے آپ نے کہا 20-25% آف سپلائی آئل سپلائی، جو کروڈ آئل سپلائی جو ساری دنیا کو یہاں سے ہی جاتی ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے $800,000 to $1 million وہ دوسرے روٹ کر سکتے ہیں وہ استعمال، خاص کر سعودی عربیہ ہے، لیکن اب اس کو اس جنگ کی حالت میں اس کو ریروٹ کرنا وہ بھی ایک جو ہے اس پر بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔
دیکھیں سعودی عرب کا تیل یا تو جائے گا ریڈ سی سے یا جائے گا اس سے ہارمز سے، تو یہ تو تقریباً چوک ہونے جیسی حالت. ہرمز تو بند ہی ہو گیا ہے، تو اس کی تو اب یہ تو اس سے تو امیڈیٹلی اس کا یہ ریئیکشن لگا کہ ملا کہ اس میں جو ہے تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہے. اب زیادہ جنگ چلا تو پھر یہ جو کمپنیز ہے، بڑی بڑی کمپنیز ہے، وہ 2-4 دن کے لیے یہ بیئر کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں ان کو زیادہ جو ہے ریلائنس والے، اڈانی والے یا دوسرے چلاتے ہیں، انہیں کو اس کا فائدہ بھی، حالانکہ وہ ابھی تک لوگوں کا خون چوستے تھے کہ اگر ان کو یہاں پر $40-50 کے قریب ملتا تھا بیرل، وہ یہاں پر پورا وہ جو $100 ہی لیتے تھے. اس پر اپوزیشن پارٹیز نے کئی بار یہ بھی کیا تھا کہ بھائی بینیفیشری وہی ہے. وہ اچھا شیخ صاحب، چونکہ کئی چیزیں سمجھنی ہیں آپ سے، اس لیے میں بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں. گلف کوآپریشن کونسل کا کل فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے، ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے. ظاہر ہے ہوائی جہاز تو اڑ نہیں رہے اس علاقے میں. اس میٹنگ میں ایران کے خلاف کوئی جوابی کارروائی ہم کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. یہ نہیں، اس میں جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس پورے علاقے میں امریکی فوجی اڈے جو ان کھاڑی ملکوں میں ہیں وہ تو ایران کے حملوں کی زد میں ہیں. اس کے بعد ان ملکوں کے پاس ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کے لیے کیا کوئی ایسی طاقت ہے جو لڑ پائے گی ایران سے؟ دیکھیے، یہ پہلے سے ہی پتا ہے، یہ جو لفاظیت ہے یہ ان کو ایک ریزولوشن جیسا پیش کیا. جو اگر کرنا تھا تو وہ پہلے ہی وہ دے آر لائک یہ سٹنگ ڈکس، وہ بیٹھے، ان کو کیا ہے، ان میں کون سی فوج ہے. پہلے جو گلف کنٹریز ہے، ایکسپٹ تھوڑا جو سعودی عربیہ ہے 2 کروڑ کے قریب، ان میں جو ہے بحرین میں 5 لاکھ لوگ ہیں. ایسے قطر میں 10-12 ہیں، باہر کے نہیں ہوں گے تو وہ ایک جو ہے دلی کے ایک علاقے میں سمٹ جائیں گے سارے. ایسے ہی ان کا انہوں نے کون سا ابھی تک یعنی کارنامہ انجام دیا ہے اتنے سالوں میں. یہ بھی اگر لڑیں گے ان میں بھی وہ باہر کے وہ جو کرایہ داری ہوں گے ان کے پاس. بھاڑے کے فوجی جیسے انہوں نے یمن میں بھی استعمال کیے تھے، سوڈان سے لا کر کے امریکی پاکستان کا فوجی سربراہ، سابق سربراہ کو لائے اور دنیا بھر سے لے کر کے آئے. اچھا اب ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ ان گلف ملکوں میں، کھاڑی کے ملکوں میں ایسی تصویریں بھی آئیں، خاص طور سے بحرین سے، کچھ اور جگہوں سے بھی، کہ ایران حملہ کر رہا ہے انہی کے ملک میں، یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. تو یہ جو ان کے اپنی حکومتوں کے خلاف ایک طرح سے وہ غصہ دکھا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا کچھ آئے گا؟ دیکھیے، اگر آپ نے دیکھا 2011 میں بھی جب عرب سپرنگ ہوا تو سب سے زیادہ خطرہ اس میں بحرین کے رولر کو ہوا اور میسیو ڈیمانسٹریشن. اس نے پھر کریک ڈاؤن کیا، اس میں سعودی عرب نے اس کو مدد کی. اور اگر اس میں پھر الٹیمیٹلی کیجویلٹی ہوگی سب سے پہلے بحرین کی ہوگی. یعنی سب سے پہلے اگر ملکوں میں حکومت اگر بدلی تو سب سے پہلے بحرین کی حکومت بدلے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو ہے لوگوں کی من پسند حکومت تو ہے ہی نہیں، وہ ان پر تھوپی گئی ہے. اور وہاں جو ہے پاپولیشن اس کی جو ایفیلیشن ہے ایران کے ساتھ 65-70% پاپولیشن ان کی جو ہے، اس لیے اور اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا یہ جائے گا. الٹیمیٹلی انہوں نے سپورٹ کیا اسے. دوسری بات، چونکہ تھوڑا کویت میں 22% جو ہے شیعہ مسلک کے، same is the case in UAE. یہ جو ہے، اور چھوڑیے آپ اس کو مسئلے کو بھی چھوڑیے، اوور آل جو بھی سینسبل اسلام کے فالوورز ہیں ان کے لیے ایران کی افادیت، ایران کا رہنا سب سے ضروری ہے. اسلامک امہ کے لیے، مسلم امہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کہیں گے عرب ورسز نان عرب یا بلیک ورسز وائٹ. یہ سارے کے لیے اس آئیڈینٹی کو بچانا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی سالمیت پر
यानी कि सेफ गार्ड करना है, ये सबों का फर्ज है. इनफैक्ट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर गल्फ कंट्रीज रादर देन विद जो चाहे बांग्लादेश में है या इंडिया में है या दूसरे कंट्रीज में, क्योंकि उन्हें पता चलेगा उनके वो कितने खोखले हैं, किस तरीके से वो जाएंगे. जैसे वो नेतान्याहू ने जो अपना विजन, जो हेक्सोजन का विजन वो पेश किया, ये अकलों पर जो है पर्दे पड़े. हाँ, उसमें तो नेतन्याहू ने खास तौर पर कहा अपने तरीके से सुन्नी एक्सट्रीमिज्म को भी और शिया एक्सट्रीमिज्म को भी हम टारगेट करेंगे और हेक्सागोनल जो है वो अलायंस बनाएंगे. तो अब एक बात बताइए, ये असल में अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसका मैं तस्दीक नहीं कर सका, इसलिए मैंने बाकायदा उसे चलाया नहीं, कि इमाम हरम मक्का के इमाम डॉक्टर सुदैस ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के लिए दुआ करा दी साहब इस बीच में. तो कब तक ये धोखा देते रहेंगे मुस्लिम उम्मा को, मक्का में बैठ करके, मदीने में बैठ करके? कैसे ये मुस्लिम, आपने तो कहा हर सेंसिबल मुसलमान के लिए ईरान की बका बहुत जरूरी है, यहां तो बिल्कुल पूरी तरह से उल्टी ही गंगा बह रही है. देखिए, ये अगर आपने देखा, ये पहली बार अगर ऐसा हुआ है, मुझे पता नहीं है पहले. हालांकि सऊदी अरब ने क्लियरली कल जो है डिनायल किया है गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट की उस स्टोरी के, कि वो राबते में रहे. उन्होंने कहा ये झूठ फैलाया जा रहा है उस वक्त हमें मलायन करने की. अब क्या है तो वो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये क्लियर है कि बहुत सारे अरब कंट्रीज, खासकर गल्फ कंट्रीज, वो इनके यानी कि कांस्टेंट टच में, इसमें जॉर्डन है, यूएई है, यही बहरैन का गया था अभी जो मीटिंग में गया था, वो उस पर उसने कहा कि ट्रंप ने उसके साथ ये भी जोक किया, आप हमें ये जो व्हाइट हाउस खरीद सकते हो. ये चीजें हैं. सुदेश ने इससे पहले पैलेस्टाइन के बारे में भी ये कहा. हाँ, बिल्कुल. हाँ, और सुदैस ने इजराइल के साथ ताल्लुकात शुरू करने के लिए सपोर्ट किया था बाकायदा. ये इमाम हरम की कहानी है जहां दुनिया भर से लोग हज के लिए जाते हैं, उस इमाम का ये हाल. दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ न कोई मसाजिद से कोई बयान ही नहीं हो सकता, न कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, न कोई झंडा पैलेस्टाइन का लहरा सकेगा. हाँ. ये उनका ये है वतीरा है, ये इनका. तो ये क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि इसमें भी आप देखिए कि डिवीजन टोटल है अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज में टोटल डिवीजन है. हर एक लगा है अपनी तरह ऋषि खींचने में, और इसमें ये जो कल का ये जो है एक दूसरे से नहीं मानता, एक दूसरे से सबकत लेते हैं कि कौन ज्यादा मोर लॉयल देन द किंग, कौन ज्यादा ट्रंप का लॉयल बनेगा और उसको इसकी खुशनोदी हासिल करेगा. ये है इनका. खासतौर पर सऊदी अरब और कतर में तो ये कंपटीशन रहता है बाकायदा. कतर ने तो हवाई जहाज गिफ्ट में दे दिया था साहब, और ये कह करके कि ट्रंप जब प्रेसिडेंट नहीं भी रहेंगे तब भी वो हवाई जहाज ट्रंप को ही दे दिया गया. यानी इस हद तक उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया. हाँ. उनके साथ, आपको पता है, ईरान, ये अमेरिका के साथ, कि ये उन्होंने, आप देखिए ये जाल कैसे कैसे इसमें डाला. पहले उनके साथ किया तो कतर को लाजमन उनका, चाहे वो पहले भी करते थे, लाजमन बनाया. यूएई टोटली इजराइल के साथ है. उस पर खुद उन्होंने कहा कि ये जो है, हालांकि रस्सकशी चल रही है यूएई और सऊदी के दरमियान. कभी ये भी रिपोर्ट्स आए यूएई में लीडरशिप की चेंज हो रही है, कुछ हो रहा है वहां पर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ. ओमान तकरीबन अलहदा है, कुवैत तकरीबन वो भी ज्यादा इसमें पंगे में नहीं पड़ना चाहता है, चूंकि वहां पर बेसिस है उनके, तो इसलिए सारे कंट्रीज में बेसिस है, तकरीबन 9 बेसिस है. एक तो 6 के 6 अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में बेसिस है. इसके अलावा जॉर्डन में भी है, इसके अलावा इराक में भी है. हर एक जगह इन्होंने किया है. लेकिन ये इनके लिए अगर इस वार में ह्यूमिलेशन हो गई इजराइल और इसकी, ये तो खुद ब खुद बढ़ जाएंगे.
वक्त देखना है स्टेमिना जो दिखा रहा है इस वक्त, जैसे आपने कहा लारी जानी ही कमांड कर रहा है सारा कुछ, ही इज रनिंग शो बिहाइंड। ये नहीं है शो इस वक्त क्या है, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, जो कैसे काउंटर अटैक करना है, इसका सारा जो कमांड सिस्टम है वो अली लारीजानी के पास ही है, वही करता, वही देता। बाकी जो है उसमें जो चाहे वो नया कौन आज आयतुल्ला आरिफी आ जाएगा या कोई और आ जाएगा, वो दूसरा जो है उनको इस ये जो जंग चल रही है उसमें मैन बिहाइंड इट इज अली लारीजानी, जो पूरी तरीके से जिसने स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसको ये एप्रीहेंशन था कि हो सकता है स्पिरिचुअल लीडर को टारगेट बनाया जाएगा, तो किस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने भी 10 घंटे तकरीबन इसकी न्यूज बंद यानी कि सप्रेस की, जब तक उनका सारा जो सिस्टम है उस पर हुए। फिर उन्होंने कहा 20 घंटे के बाद उन्होंने ये न्यूज डिक्लेयर। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी भी जो न परेशान कुन रहता है, कहीं ना कहीं ईरान के सिस्टम में मुखबरी हाईएस्ट लेवल पर हो रही है, जो और जितना नुकसान इस मुखबरी ने ईरान को किया है मिलिटरली, इसकी लीडरशिप को, इतना अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं किया। आप देखिए जब थे वहां पर, वो अमेरिका कहता है 40 जो है टॉप लीडर, लेकिन बड़े बड़े का हमें भी पता है। एक तो डिफेंस मिनिस्टर भी है, आईआरजी चीफ भी है, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी है, अहमदी नजाद है वो भी है, कौन कौन नहीं है। इससे अलावा आप देखें इजराइल और जब वो चल रहा था जंग, उसमें भी 10 टॉप कमांडर्स ईरान के मारे गए। कहीं ना इस सिस्टम को जब तक बाहर वाला इतना नहीं, वो जो कहते हैं ना इस घर को आग लग गई अपने, बाहर वाले अमेरिका और इजराइल, अगर उनको किसी ने कहा है कि ये मीटिंग कर रहा है, ये एडवांस इन्होंने जो कल होने वाली थी वो आज किया था, somebody must have informed you। जब इनको ये आप देखिए CIA का जो रिपोर्ट और इजराइल ने जो दिया है, उनको बताया गया कि मीटिंग एडवांस हुई है, कौन कौन वहां पर होगा और टारगेट किया। वरना इजराइल ने इतने जो है इतना करते हुए भी कुछ नहीं कर सका, इस लीडरशिप को कुछ नहीं कर सका ईरान को। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम को पर्ज करना है उन एलिमेंट से जो वहां पर ईरान की सिक्योरिटी सालमियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बेशक बेशक ये बहुत ही अहम है, और वहां जो खबरें आ रही हैं कि वहां बाकायदा जांच हो रही है, और जिस किसी को भी वो उसके लिए जिम्मेदार करेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि घर के लोगों से, अंदर के लोगों से बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में। इट इज नॉट फर्स्ट टाइम, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी जो इजराइल ईरान उसमें भी नुकसान हुआ, उससे पहले भी जून 2025 में जो जंग हुई थी उसमें भी पहले दिन बड़े लोगों को खत्म किया गया था। अच्छा, मैं अब आखिर में सवाल करता हूं, वक्त कम रह गया है। इस जंग के शुरू होने से महज 48 घंटे पहले मोदी जी इजराइल का दौरा करके वापस आए, इसके क्या मानी समझे जाएं? क्या भारत की लीडरशिप भी उस हमले में कहीं कंसेंट या मर्जी या कोई चीज शामिल है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जो अपोजिशन पार्टी कहते हैं उसको उन्होंने इस तरीके से इसमें ट्रैप किया, तो इससे जो ताकि लगे कि इंडिया भी, जो अपोजिशन पार्टीज जहां कहते हैं इसको नहीं जाना चाहे, इसको इस तरीके से कहा गया एज इफ वो पार्ट ऑफ हिस्सा। ये जंग, इसमें इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन ये है कि वो प्रो ईरानी इजरायली है, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। कोई ये कहेगा कि इसने कल भी 2 बार इसने जब से जंग छिड़ी है नेतन्याहू से बातचीत की है कि ये उनका इत्तेहादी है, कोई दो राय नहीं है, और इत्तेहादी ही रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, लेकिन जंग में इसका रोल रहा है मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कल मैं देखा पाकिस्तान की तरफ से यह आया कि हम दोनों तरफ बॉर्डर्स को एयर फोर्स
کہ یہ جو ایکٹیویٹ کیا ہے تاکہ یہاں کی طرف سے کوئی ایران پر حملہ نہ ہو جائے. یہ تو ان کا یہ تھا. لیکن یہ جو ہے اس میں نو ڈاؤٹ ہے اٹ از پرو اسرائیلی گورنمنٹ یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے آپ دیکھیں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ انہوں نے کہا کنڈمنیشن عربوں پر حملے کرنے پر کنڈمنیشن کی. یہ نہیں کہا کہ ایک حالانکہ یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. وار کے کچھ اصول ہے جن کو بالائے طاق رکھا گیا. ایک ہیڈ آف دی یہ جو ہے ریلیجس لیڈر ہے, ایک صدر ہے, اس پر نشانہ بنایا گیا اور ساری جو عالمی برادری خاموش بیٹھی ہے. کسی نے کنڈمنیشن تک نہیں کی اس چیز کی کہ یہ آپ نے وائلیٹ کیا. کیا ان کے لیے کوئی لا نہیں ہے؟ کیا کل اگر کوئی اسی وائٹ ہاؤس پر حملہ کرے گا شیخ صاحب بالکل آخر میں آپ کو بتا دوں جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے وہ یہ کہ بھارت سرکار نے اسٹیٹ گورنمنٹس کو انسٹرکشن دی ہے کہ یہ آیت اللہ خامنائی کی یاد میں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں ان میں جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں ان کے نام لکھے جائیں. شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش ہوگی کہ یہ بہت ہی زیادتی ہو جائے گی کہ مظلوم کے ساتھ آواز بھی نہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اس میں مجھے اپنا جو لگ رہا ہے ان کو پتا ہے یہاں پر سینٹیمنٹ جو تھا بڑا سٹرونگ ہے. آپ نے دیکھا کشمیر میں جیسے سینسیٹیو معاملے میں انہوں نے پہلے دن پوری طریقے سے یعنی کہ ایک قسم کی چھوٹ دی کہ تاکہ ان لوگوں میں جو غصہ ہے, لوگوں میں جو اس کے بارے میں روش ہے ان کو دیا. لیکن کبھی کبھی یہ ڈرتے ہیں, کبھی ان کو یہ اپریہنشن بھی ہے کہ یہ کسی لانگ ٹرم ایجیٹیشن کی طرح نہ ہو جائے. یہ ہے کشمیر میں 3 دن سے کنٹینیوسلی چل رہا ہے پروٹیسٹ. آج بھی انٹرنیٹ بند ہے, پوری طریقے سے بند ہے, لوگوں کے ریسٹرکشنز کی ہے, سکول کالج بند کیے گئے ہیں. سملرلی دوسرے خاص کر کرگل میں بڑے میسو پروٹیسٹ ہوئے ہیں. پہلے دن انہیں لگ رہا تھا چونکہ یہاں پر ایک بڑی خاصی تعداد میں آبادی ہے اگر مسلم کمیونٹی کی مانی جائے تو وہ تقریباً 200 ملین ہے جو ان کے حساب سے ہے. اس لیے پہلے دن وہ رہے, لیکن اب وہ یہ سمجھتے ہیں لکھنؤ میں جلوس نکلے, حیدرآباد میں نکلے, دوسری جگہ نہیں, ایون دہلی میں نے دیکھا چھوٹا ہی پروٹیسٹ تھا تو نکل گیا. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور شکل نہ لے جس کا یہ عام طور پر جب اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں بالکل لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا سرپرست چلا گیا. اور شیعہ حضرات میں تو تقلید کا بھی معاملہ ہے, مذہبی طور پر ایسے جڑے ہوتے ہیں جو بہت ہی نزدیکی ہر معاملے میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. اس شخصیت کو ختم کیا تو جذبات نہ بھڑکیں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے کسی قانون کے خلاف کوئی لوگ اکٹھے ہوں گے یا بھارت کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوگی. مجھے امید ہے کہ صرف پیسفل مظاہرے ہی رہے, کہیں کچھ بڑا نہیں ہوا ہے. لوگوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں پوری آزادی ہونی چاہیے اور یہ ایک بڑا سانحہ ہے. یہ نہیں ہے یہ اس کا اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو اونلی شیعہ کمیونٹی, یہ ایک ریپرزینٹیٹیو کمیونٹی تھا جو ایک جو ہم کہتے ہیں امام حسین کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شیعہ تھا, وہ ساری اسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کا جو لوگ حق پر ہیں ان کی بات کر رہے تھے. یہی یہ جو اسی کو یہ دیکھ مد نظر رکھ کر ان کی ایک جو تھا ایک حق کی آواز بلند کر رہے تھے. آپ نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی جو حق پر مبنی نہ تھی. بے شک بے شک بے شک. اور آخری دنوں میں اس بات کو یاد دلایا تھا کہ ایرانی قوم کو یاد ہے امام حسین کا وہ جملہ کہ یزید کو کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. وہ اتنی مضبوطی سے کھڑا ہوا پہاڑ تھا, واقعاً وہ بہت ہی بڑا نقصان ہوا یقینی طور پر. جی ایک اور چیز میں لاسٹ پر آیت اللہ خمینی نے پہلی ہی کہا تھا لا شرقیہ لا غربیہ, اسلامیہ, neither east or west
اسلام دے بیسٹ. بالکل تو بالکل یہی وہی جو مشل ہے اس کو آگے لیا انہوں نے. ہاں ہاں. اور اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی, اٹ از کنسرن ٹو ہیومینٹی. اور اسی میں دوسری لائن جو ان کی طرف سے کہی جاتی تھی, لا شیعہ لا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ, یعنی اسی طرح سے. بالکل 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 وہ ہے نہ, یہ ہے, یہ ہیومینٹی کے لیے ہے یقینی طور پر. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو بھی سنی شیعہ اختلاف کی بات کرے, اختلافات بڑھانے کی بات کرے, وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, بلکہ استکباری طاقتوں کا, دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے. اسے سبھی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیواد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.